بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرم الاجابی کا سبق نمبر 115 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ویسمى هذا النوع سے لے کر فإنه يتأدى باللام تک پڑھیں گے۔ ویسمى هذا النوع من المفعول المطلق، پس نام رکھا گیا ہے مفعول مطلق اس قسم کا تاکیدا لغیرہ، تاکید لغیرہ، لأنه من حیث، کیونکہ اس حیثیت سے هو منصوص علیہ بلفظ المصدر، کہ مصدر کے لفظ کے ساتھ اس پر تصریح کی گئی ہے، یؤکد نفسہ، یہ تاکید کر رہا ہے اپنی نفس کا، من حیث، اس حیثیت سے ہوا محتمل الجملتا، جو کہ محتمل ہے جملے کا، فالمؤکد اسم مفعول، مؤکد کا جو صیغہ ہے جو کہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، من حیث، اس حیثیت سے، اعتبار وصف الاحتمال فیہ، احتمال کے وصف کے اعتبار کے حیثیت سے، یغایر المؤکدہ اسم فاعل، یہ مؤکد اسم فاعل کے صیغے کا مغایر ہیں، من حیث، اس حیثیت سے، انہ منصوص علیہ بالمصدر، کہ اس پر تصریح کی گئی ہے مصدر کے ساتھ، ویحتمل، اور احتمال رکھتا ہے، ان یکون المراد انہ تاکید لاجل غیرہ، کہ تاکید لغیرہ سے مراد یہ ہو کہ یہ تاکید ہے غیر کے لیے، لیندفع، تاکہ غیر جو ہیں وہ چلا جائیں، غیر جو ہیں دفع ہو جائیں، وعلی ھذا، اور اسی بنا پر ینبغی، مناسب ہے، ان یکون المراد بالتاکید لنفسہ، کہ تاکید لنفسہ سے مراد یہ ہو، انہ تاکید لاجل نفسہ، کہ یہ اپنی ذات کے لیے تاکید ہے، لیتقرر، تاکہ مفعول مطلق جو ہیں وہ مقرر ہو جائیں، ویتقرر، اور پختہ ہو جائیں، حتی یحسن التقابل، تاکہ تقابل جو ہیں وہ خوب ہو جائے۔ ومنہا، اور ان مقامات میں سے، ما وہ مقام ہے، وقع، کہ مفعول مطلق واقع ہو، مسنن تثنیہ، آئے اعلیٰ صیغت تثنیت، یعنی مفعول مطلق تثنیہ کا صیغہ ہو، وَإِن لَمْ يَكُنْ لِلتَّثْنِيَةِ، اگرچہ تثنیہ کے لیے نہ ہو، بل للتقریر والتکسیر، بلکہ تقریر اور تکسیر کے لیے ہو، ولا بد، پس ضروری ہے، فی تتمیم هذه القاعدۃ، اس قاعدے کو مکمل کرنے کے لیے، من قید الاضافت، اضافت کی قید کا ہونا ضروری ہے، ای مسنن مضافا الی الفاعل او المفعول، کہ تثنیہ جو ہے مضاف ہو فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف، لئلا یرد مثل قولہ تعالی، تاکہ اعتراض وارد نہ ہو اللہ تعالیٰ کے اس قول کی مثل کے ساتھ، ثم ارجع البصر کرتین، ای رجعا مکررا کثیرا، ان بار بار لوٹانا، وفی جعل المثال من تتمت التعریف، اور تعریف کے تتمہ میں، مثال کے بنانے میں، لافادۃ ھذا القید، اس قید کے افادے کے لیے، تکلف ہے، مثل لبیکہ، جیسے کہ لبیکہ جو ہیں، اصل ان کی اصل جو ہیں، الیب لک البابین، الیب لک البابین ہے، ای اقیم لخدمتک، کہ میں کھڑا ہوں آپ کی خدمت کے لیے، وامتثال امرک، اور آپ کے حکم کی بجاوری کے لیے، ولا ابرہ، اور میں ہٹا نہیں، اور مکانی اپنی جگہ سے، اقامتاً کثیرتاً متتالیتاً، بہت زیادہ کھڑا ہونا اور پیدر پہ کھڑا ہونا، فحذف الفعل، پس فعل کو حذف کر دیا گیا، وأقیم المصدر مقامہ، اور مصدر کو اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا گیا، ورد الی الثلاثی، اور لوٹا دیا گیا ثلاثی کی طرف، بحذف زوائدہ، زوائد کے حذف کے ساتھ، ثم حذف حرف الجر من المفعول، پھر مفعول سے حرف جر کو حذف کر دیا گیا، واضیف المصدر الیہ، اور مصدر کی اضافت کر دی گئی اس کی طرف، فصار لبیکہ، تو لبیکہ ہوا، ویجوز، یہ بھی جائز، ان یکون من لب بالمکان، کہ لب بالمکان سے ہو، بمعنی اولب، اولب کے معنی میں ہو، فلا یجوز محذوف، فلا یکون محذوف الزوائد، تو اس وقت جو ہے محذوف الزوائد نہیں ہوگا، یعنی زائد حروف جو ہیں وہ محذوف نہیں ہوں گے، وعلی ھذا القیاس، اس قیاس کی بنا پر، سعدی کا بھی ہے، ای اسعدک اسعادا بعد اسعاد، بمعنی اعینک، کہ میں تیری مدد کروں گا، اس معنی میں ہے، الا، مگر یہ کہ، ان اسعد کے جو صیغہ ہیں، یتعدی بنفسہ، یہ متعدی بنفسہ ہوتا ہے، یتعدی بنفسہ، متعدی بنفسہ ہوتا ہے، بخلاف اولب، بخلاف اولب کے، فإنہ یتعدی اللام، کیونکہ یہ لام کے ساتھ جو ہے متعدی ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ،
یہاں سے چھٹے مقام کا ذکر شروع ہے کہ جہاں پر مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے، اور وہ چھٹا مقام یہ ہے کہ مفعول مطلق مضمون جملہ واقع ہو اور جملہ جو ہے مفعول مطلق کے علاوہ کا بھی احتمال رکھیں۔ ہم نے مثال پڑھی ہے زید قائم حقاً، اصل میں تھا زید قائم احق حقاً، تو احق کو فعل جو ہے وجوباً محذوف ہیں۔ وَيُسَمَّى هذا النوع من المفعول المطلق تاکیدا لغیرہ، اور اس نوع مفعول مطلق اس قسم کا نام رکھا گیا ہے تاکید لغیرہ، لأنه من حيث هو منصوص علیہ بلفظ المصدر۔ یہاں سے شارح جو ہیں دو چیزیں بتلا رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مؤکد اور ایک ہوتا ہے مؤکد۔ جس کی تاکید کی جا رہی ہو وہ مؤکد کہلاتا ہے، اور جو تاکید کر رہا ہو وہ مؤکد کہلاتا ہے۔ اب تاکید کی جا رہی ہے مضمون جملہ کی، تو مضمون جملہ ہوا مؤکد، اور مفعول مطلق جو ہے وہ تاکید کر رہا ہے، تو مفعول مطلق ہوا مؤکد۔ تو مؤکد میں دو احتمال ہیں، ان مضمون جو جملہ ہیں، یعنی مضمون جملہ میں دو احتمال ہیں، ایک صدق کا اور ایک کذب کا، یعنی ایک صدق کا احتمال ہے اور کذب کا بھی احتمال ہے۔ اور مؤکد جو ہے یعنی مفعول مطلق اس میں صرف ایک ہی احتمال ہے اور وہ ہے صدق کا۔ تو اس اعتبار سے یہ مؤکد جو ہے یہ مؤکد کا غیر ہو گیا، چونکہ اپنے غیر کی تاکید کر رہا ہے، اس واسطے اس قسم کا نام تاکید لغیرہ رکھا ہے۔ لأنه من حیث، کیونکہ اس حیثیت سے ہوا منصوص علیہ بلفظ المصدر ہے، کیونکہ اس پر تصریح کی گئی ہے لفظ مصدر کے ساتھ، وہ حقاً ہے، تو جب حقاً کہا جائے تو وہاں پر جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ یؤکد نفسہ، یہ تاکید کر رہا اپنے نفس کا، من حیث، اس حیثیت سے ہوا محتمل الجملہ، جو محتمل ہے جملے کا۔ فالمؤکد اسم مفعول، مؤکد جو صیغہ اسم مفعول ہے جو کہ مضمون جملہ ہے، من حیث اعتبار وصف الاحتمال فیہ، احتمال کے وصف کے اعتبار کے حیثیت سے، کیونکہ اس میں احتمال ہے صدق اور کذب کا۔ یغایر المؤکد اسم فاعل، یہ مؤکد کا مغایر ہیں، کیونکہ مؤکد میں صرف ایک ہی احتمال ہے اور وہ صدق کا ہے، کذب کا احتمال اس میں نہیں ہے۔ من حیث، اس حیثیت سے، انہ منصوص علیہ بالمصدر، کیونکہ مؤکد جو ہیں اس پر تصریح کی گئی ہے مصدر کے ساتھ۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ تَأْكِيدٌ لِأَجْلِ غَيْرِهِ لِيَنْدَفِعَ، یہاں سے وجہ تسمیہ بیان کیا جا رہا ہے، دوسری وجہ تسمیہ۔ وَيُسَمَّى غَاذَا النَّوْعُ مِنَ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ تَأْكِيدًا لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ، یہاں سے تو پہلی وجہ تسمیہ تھی، اور اب وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ سے دوسری وجہ تسمیہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو لغیرہ میں لام ہے، اس کو یہ لام جو ہے تعلیلیہ ہونی چاہیے، تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ تاکیدن، انہیں عبارت یہ ہو جائے گی تاکیدن لأجل غیرہ لیندفع، کہ ایک تاکید اپنے لیے ہے کہ اپنی ذات مضبوط ہو، اور ایک تاکید غیر کی وجہ سے ہے کہ غیر نہ آ سکے۔ اب تاکید لغیرہ کا معنی یہ ہے کہ غیر چلا جائے، جب یہ معنی مراد لیں گے تو پھر اس کو تاکید لغیرہ کہنا درست ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ تَأْكِيدٌ لِأَجْلِ غَيْرِهِ لِيَنْدَفِعَ، کہ تاکید غیر کے لیے ہو، لِيَنْدَفِعَ، تاکہ غیر جو ہے وہ چلا جائے، وہ دفع ہو جائے۔ تو تاکیدن لغیرہ، لغیرہ میں جو لام ہے وہ تعلیلیہ ہے۔ وعلی ھذا ینبغی ان یکون المراد بالتاکید لنفسہ انہ تاکید لاجل نفسہ، تو یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ چاہے مفعول مطلق تاکید لنفسہ ہو یا مفعول مطلق تاکید لغیرہ ہو، ان دونوں میں جو لام ہے یہ لام تعلیلیہ ہونا چاہیے۔ تو تاکید لنفسہ میں جب لام ہوگا تو اس کا مراد کیا ہوگا؟ اس بنا پر مناسب یہ ہے ان یکون المراد بالتاکید لنفسہ، کہ تاکید لنفسہ میں جو لام ہے وہ اس سے مراد یہ ہونا چاہیے انہ تاکید لاجل نفسہ، کہ اپنی ذات کے لیے تاکید ہے۔ کیوں؟ لیتقرر ویتقرر، تاکہ
ذات جو ہے یعنی مفعول مطلق میں تاکید آ جائے، وَيَتَقَرَّرَ اور مفعول مطلق جو ہے وہ پختہ ہو جائیں، حَتَّى يَحْسُنَ التَّقَابُلُ تاکہ تقابل جو ہے مفعول مطلق تاکید لغیرہ میں اور مفعول مطلق تاکید لنفسہ میں خوب ہو جائیں۔ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مُسَنًّا ان 7 مقامات کا بیان جاری ہے کہ جہاں پر مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے، تو ان مقامات میں آخری اور 7واں مقام پڑھیں گے، اور وہ مقام یہ ہے کہ مفعول مطلق تثنیہ کا صیغہ ہو، اگرچہ معنی تثنیہ والا نہ ہو بلکہ تکرار و تکثیر والا ہو، اور وہ مضاف الی الفاعل یا مضاف الی المفعول ہو، جیسے کہ لبیک اور سعدیک۔ ومنها ما وقع مسنن، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا ہے ما وقع مسنن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفعول مطلق مثنی ہو، اور مثنی وہ ہوتا ہے جس کا لفظ بھی تثنیہ والا ہو اور معنی بھی تثنیہ والا ہو۔ حالانکہ آپ نے جو بعد میں مثال دی ہیں لبیک اور سعدیک، ان میں لفظ مثنی کا ہے لیکن ان کا معنی مثنی والا نہیں ہے، کیونکہ ان میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مثنی سے ہماری مراد یہ ہے کہ لفظ مثنی کا ہو، معنی اگرچہ مثنی کا نہ ہو بلکہ تکثیر اور تکرار کے لیے ہو۔ ومنها ما وقع مسنن ای علی صیغۃ التثنیہ، کہ مفعول مطلق تثنیہ کے صیغے پر ہو، وان لم یکن للتثنیہ اگرچہ تثنیہ کے لیے نہ ہو، بل للتکریر والتکثیر بلکہ تکریر اور تکثیر کے لیے ہو۔ ولا بد فی تتمیم هذه القاعدۃ من قید الاضافۃ، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو مفعول مطلق مثنی ہو اس کا فعل جو ہے وہ حذف ہوتا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے ثم ارجع البصر کرتین، تو یہاں پر کرتین مفعول مطلق ہے، یعنی اصل عبارت رجعن کرتین، تو کرتین مفعول مطلق ہیں اور اس کے تثنیہ ہیں، اس کے باوجود بھی ارجع فعل جو ہیں وہ پھر بھی موجود ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ مفعول مطلق جو ہیں تثنیہ ہو تو اس میں ایک قید ملحوظ ہے، اور وہ قید یہ ہے کہ مضاف الی الفاعل ہو یا مضاف الی المفعول ہو، اور کرتین جو ہیں یہ مضاف الی الفاعل یا مضاف الی المفعول نہیں ہیں۔ ولا بد من قید الاضافت، اور ضروری ہے اضافت کی قید کا ہونا، فی تتمیم هذه القاعدۃ، اس قاعدے کو مکمل کرنے میں، ای مسنن کہ مثنی ہو، مضافا الی الفاعل او المفعول، مضاف الی الفاعل ہو یا مضاف الی المفعول ہو، لئلا یرد مثل قولہ تعالی، تاکہ اعتراض وارد نہ ہو اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ ثم ارجع البصر کرتین، ای رجعا مکررا کثیرا۔ تو یہاں پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ارجع اور کرتین اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، اس کا معنی جو ہے ایک نہیں ہے، مادہ بھی ایک نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے یہ مفعول مطلق، یہاں پر مفعول مطلق کیسے بن سکتا ہے؟ تو علامہ جامی نے رجعن نکال دیا کہ رجعن یہاں پر محذوف ہے، تو رجعن کرتین ہے، ای رجعن مکررن کثیرن، یعنی بار بار لوٹ آنا۔ وفی جعل المثال من تتمت تعریف ہے، یہاں سے شارح جو ہیں فاضل ہندی پر رد کر رہے ہیں، کیونکہ فاضل ہندی نے یہ کہا ہے کہ مصنف نے اضافت کی قید کو مثال پر اکتفا کرتے ہوئے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ لبیک اور سعدیک میں مفعول مطلق مفعول کی طرف مضاف ہیں، گویا کہ یہ مثال تعریف اور ضابطے کے تتمہ میں سے ہیں۔ تو شارح نے اس کو رد کر دیا کہ مثال کو تعریف اور ضابطے کے تتمہ بنانے میں تکلف ہے، اس لیے کہ مثال تو تعریف اور ضابطے کے تام ہونے کے بعد وضاحت کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اس تعریف یا ضابطے کے تتمہ کے لیے۔ وفی جعل المثال من تتمت تعریف، اور تعریف کے تتمہ میں سے مثال کو بنانا، لافادۃ ھذا القید، اس قید کے افادے کے لیے، تکلف، یہ تکلف ہے۔ مثل لبیک اصل الب لک البابین، 7واں جو مقام ہے کہ مفعول مطلق تثنیہ کے صیغے پر ہو اگرچہ معنی کثرت اور تکرار والا ہو، اور آگے مضاف الی الفاعل یا مضاف الی المفعول ہو، تو اس کے جو مطابقی مثال ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لبیک اور سعدیک ہیں۔ لبیک کی اصل ہے الب لک البابین،
یہ اس کی اصل ہے، اور اس کا معنی یہ ہے ای اقیم لخدمتک کہ میں آپ کی خدمت کے لیے کھڑا ہوں، وامتثال امرک اور آپ کے حکم کی بجاوری کے لیے کھڑا ہوں، ولا ابرح عن مکانی اور میں ہٹا نہیں اپنی جگہ سے، اقامتن کثیرتن متتالیتن پیدر پہ کھڑا ہونا اور بہت زیادہ کھڑا ہونا۔ فحذف الفعل واقیم المصدر مقامہ، یہاں سے مثال کو ممثل لہو پر منطبق کر رہے ہیں کہ لبیک کی اصل جو ہے الیبو لکا البابین ہے، الیبو فعل کو حذف کر دیا گیا، مصدر کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، تو رہ گیا البابین لکا۔ پھر البابین سے زوائد یعنی حمزہ مکسورہ اور الف کو حذف کر دیا گیا اور اس کو مجرد کی طرف نقل کر دیا تو لبین لکا ہو گیا۔ پھر مصدر کو کاف ضمیر کی طرف مضاف کیا اور لام جارہ کو حذف کر دیا اور نون تثنیہ کا اضافت کی وجہ سے گر گیا تو لبیکہ ہو گیا۔ فحذف الفعل، فعل کو حذف کر دیا گیا، واقیم المصدر مقامہ، اور مصدر کو اس کے مقام پر کھڑا کر دیا گیا فعل کے مقام پر، ورد الی الثلاثی اور لوٹا دیا گیا ثلاثی کی طرف، بحذف زوائدہ زوائد کے حذف کے ساتھ۔ ثم حذف حرف الجر من المفعول، پھر حذف کر دیا گیا مفعول سے حرف جر کو، واضیف المصدر الیہ اور مصدر کی اضافت اس کی طرف کر دی گئی، فصار لبیکہ تو لبیکہ ہوا۔ ویجوز ان یکون من لبا بالمکان، یہاں سے لبیکہ کی توجیہ ثانی کا بیان کر رہے ہیں کہ لبیکہ اصل میں الیبو لکا لبین تھا، الیبو فعل کو حذف کر دیا گیا، مصدر کو اس کے قائم مقام کر دیا تو لبین لکا ہو گیا۔ پھر مصدر کو کاف ضمیر کی طرف مضاف کیا اور لام جارہ کو حذف کر دیا اور نون تثنیہ کا بوجہ اضافت گر گیا تو لبیکہ ہو گیا۔ تو توجیہ اول اور توجیہ ثانی میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ توجیہ اول کے مطابق لبیکہ محذوف الزوائد میں سے ہیں اور توجیہ ثانی کے مطابق محذوف الزوائد میں سے نہیں ہے۔ ویجوز، یہ جائز ہے، ان یکون من لبا بالمکان کہ لبا بالمکان سے ہو، بمعنی اولب، اولب کے معنی میں ہو، فلا یکون محذوف الزوائد، پس یہ محذوف الزوائد میں سے نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا القیاس سعدیکہ، اور اسی قیاس پر دوسری مثال ہو وہ سعدیکہ بھی ہیں، ای اسعدک اسعادا بعد اسعاد، لبیکہ کو یعنی سعدیکہ کو لبیکہ کی توجیہ اول پر قیاس کر لینا چاہیے۔ سعدیکہ اصل میں تھا اسعدک اسعادین، معنی یہ ہے کہ میں تیری تائید اور نصرت کرتا ہوں، بار بار کثرت سے تائید و نصرت کرنا۔ اسعد فعل کو حذف کر دیا گیا، مصدر کو اس کے قائم مقام کر دیا، پھر زوائد یعنی حمزہ مکسور اور الف کو حذف کر دیا گیا اور نون تثنیہ کا اضافت کی وجہ سے گر گیا تو سعدیکہ ہو گیا۔ اسعدک اسعادا بعد اسعاد، بمعنی اعینک میں تیری مدد کروں گا، الا ان اسعد یتعدی بنفسہ بخلاف اولب فانہ یتعدی باللام۔ اس عبارت سے یہ بتلا رہے ہیں کہ مثال اور مثال ثانی کے درمیان فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اسعد یہ بغیر واسطہ حرف جر کے متعدی ہوتا ہے اور اولب جو ہیں یہ لام کے واسطے سے متعدی ہوتا ہے۔ اسعد یتعدی بنفسہ، اسعد جو ہیں یہ متعدی یتعدی بنفسہ متعدی بنفسہ ہوتا ہے، بخلاف اولب کے فانہ یتعدی باللام، کیونکہ یہ متعدی ہوتا ہے لام کے ساتھ۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ سے لے کر فَإِنَّهُ يَتَعَدَّى بِاللَّامِ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔